الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الروم اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی گزشتہ اسباق میں ہم نے آیت نمبر 7 تک پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 8 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون۔ تو ارشاد یہاں پر ہوتا ہے کہ گزشتہ آیات کے اگر مفہوم کو سامنے رکھا جائے، آیت نمبر 7 تک جو ہم نے بات پڑھی تھی، اور وہ لوگ جو کہ کفر کو پروموٹ کرنے والے ہیں اور جو کفر کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ آیت ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور رب العالمین فرماتا ہے کہ کفر اور گمراہی کی اندھیری رات میں جو اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا رہے، جو اپنے حق آ جانے کے بعد اس کو ایکسیپٹ کرنے سے گریز کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ جانتے بوجھتے حق کو جھٹلا رہے ہیں، کبھی انہوں نے اپنے آپ کو اپنی جسمانی ساخت کو بطور دلیل نہ پایا، کبھی انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو کس قدر اس کے ظاہری اور باطنی مختلف اعضاء پیدا کیے اور مختلف اعضاء کو مختلف کام کرنے کی طاقت دی، اور انسان بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی، اس کی موجودگی کی، اس کے الہ ہونے کی، اس کے بدی ہونے کی دلیل ہے کہ یہ اتنی زبردست کریشن کرنے والا کریٹر کون ہے؟ کوئی تو ہے نا جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور وہی اللہ ہے، اور وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو قرآن کریم میں فرماری اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنی جانوں پہ غور نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین اور آسمان ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں، تمہیں بھی اور تمام مخلوقات کو بھی اور تمام کائنات کو بھی۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے حق کے ساتھ پیدا کیا کہ تم آسمان کی بلندی، زمین کی پستی پر نگاہ عبرت ڈالو، ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ ان کو پیدا کرنے والا، ان کو مختلف خوبیوں اور خصوصیتوں سے متصف کرنے والا قادر بھی ہے، حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ اگر تم غور کرو کائنات کی نشانیوں میں، رب العالمین نے بارہا قرآن کریم میں نا جب تدبر کا ذکر ہے نا، تو بارہا ایسی آیات موجود ہیں جن میں ذکر ہے کہ اپنی جانوں پہ غور کرو، تم اپنے آپ سے پوچھو، تم اپنے ضمیر اپنے دل سے پوچھو، تم اپنی ساخت پر غور کرو، تم اس کائنات پہ غور کرو کہ اتنی پرفیکٹ، اتنی مکمل، اتنی خوبصورت، اتنی اعلیٰ، اتنی وہ کہ جس چیز کو جس طرح سے بنایا گیا وہ اپنا وہ کام بخوبی سر انجام دے رہی ہے۔ سورج ہے، آسمان ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم آسمان کی طرف دیکھو، نگاہ دوڑاؤ، سورۃ الملک کی آیات ہیں، آسمان کی طرف دیکھو، اپنی نگاہیں دوڑاؤ، دیکھو کوئی ٹیڑھا پن ملتا ہے، تمہاری نگاہ واپس نامراد ہو کر لوٹے گی، پھر تم دوبارہ دیکھو، پھر تم اللہ کی کائنات کو دیکھو، غور کرو، تم پھر مایوس ہو کے لوٹو گے اگر تم اس میں کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی، کوئی رکھنا تلاش کرنے کی کوشش کرو، کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب تلاش کرنے کی کوشش کرو، تمہیں نہ مل پائے گا۔ ایسی بڑی عظیم کائنات ہے اللہ کی۔ اگر تم اس غور و فکر سے کام لو تو یہ کفر کے جس گڑھے میں تم گرے ہو اس سے تم بخوبی اور بہت آسانی سے باہر آ جاؤ گے۔ تم اپنے آپ کو، تم اللہ کی بنائی ہوئی کائنات پر غور کرو، اس کائنات کو دیکھو، خود کو دیکھو، تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اور پھر اب فرماتا ہے، یہ دیکھیں کتنی احسن طریقے سے آیت میں مفہوم ہے نا کہ اللہ فرماتا ہے تمہیں بھی پیدا کیا
آسمان و زمین کو بھی، ان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو کچھ ان کے درمیان ہیں، ان تمام کو پیدا کیا حق کے ساتھ، پھر اجل مسمى مقررہ مدت تک کے لیے. یعنی یہ سب کچھ جو ہے، یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے عقیدہ آخرت، کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اور یہاں پر دیکھیں ذکر ہے کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان، ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان جو کچھ ہے رب فرماتا ہے واجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک کے لیے موجود ہے. اور اللہ کے حکم کے آگے ہی تمام جو ہیں وہ اپنا سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، سورج، چاند، ستارے، نظام کائنات. اور جب وہ مدت مکمل ہو جائے گی، یعنی قیامت کا وقت آ جائے گا، تو یہ تمام چیزیں دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزیں فانی ہیں، جو فنا ہو جائیں گی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. ہاں، تمہارا تو حال یہ ہے کہ تم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو رب العالمین سے ملاقات ہی کے منکر ہیں، یعنی اسی قیامت کے دن کے منکر ہیں، اور اللہ سے ملاقات کرنے کے منکر ہونے کی وجہ سے ان کے باقی کے عقائد خراب ہیں. اور انہی کا ذکر کیا گیا وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا میں، یعنی آیت میں پہلے ریزننگ بتائی گئی اور پھر بتایا گیا کہ یہ دور ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور وجہ کیا ہے اللہ سے دور ہونے کی؟ کہ اپنی ذاتوں پر، اپنی جانوں پر اور اس کائنات پر غور نہیں کرتے. اس کے بعد ذکر ہوتا ہے وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا. رب العالمین فرماتا ہے کہ کیا غور نہیں کرتے کہ ان سے پہلی قوموں کا کیا انجام ہوا، جو طاقت میں، قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے. زمین میں انہوں نے ہل چلایا اور انہوں نے زمین کو اس طرح آباد کیا کہ جتنا انہوں نے آباد کیا ہے، یعنی یہاں پر سپرلیٹو ڈگری کے طور پر بات کی جا رہی ہے کہ ایسا آباد کیا جیسا کہ تم آباد نہ کر پائے. جیسی طاقت تمہارے پاس ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں جو تم سے پہلی قوموں کے پاس تھی. تو اس وقت کے عرب آج کے عجم سے اگر دیکھا جائے، اس دور کو ریلیٹ کیا جائے اور عرب لوگوں کو دیکھا جائے، عجمی لوگوں کو دیکھا جائے، تو خطاب کیا گیا. آج کے دور میں بھی تمام انسانوں سے، تمام مخلوقات سے یہ ایک ہی خطاب ہے، اور وہ کیا ہے کہ تم جو سپر پاور بننے کے، ہونے کے نشے میں ہو، تم جو اس نشے میں ہو، تم جو اس گھمنڈ میں ہو کہ کائنات کو تم اپنے آگے مسخر کر دو گے، تم پوری کائنات کو سر کر لو گے، تو یہ تمہاری بھول ہے. اگر تم اللہ کو بلاتے ہوئے دنیا میں کسی اور طرف، اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں فرماتا ہے نا کہ تم زمین و آسمان سے، اے جنوں انس کے گروہ، تم زمین و آسمان سے نکلنے کی کوشش کرو، تو اللہ سے بچ کے جانے کی کوشش کرو. کہاں جاؤ گے؟ کہیں بھی نہیں جا سکتے. ہاں، تم جہاں بھی جاؤ گے تو اللہ کی ذات وہاں موجود ہے، کیونکہ وہ کریٹر ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے. تو یہاں پر بھی اسی کا ذکر کیا گیا کہ تم اپنے آپ کو کس لیول پر سمجھ رہے ہو طاقتور. اللہ کو بلا کے تم اپنے دنیاوی اعتبار سے تو ہر طرح سے نامراد، آخرت میں تو رہو گے ہی، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے. اس کا ذکر ہے کہ وہ قومیں بھی تھی جنہوں نے زمین کو ایک طرح سے آباد کیا جیسا تم نہ کر پائے. وہ قومیں اتنی طاقتور تھیں جیسے تم نہیں ہو. پھر اس کے بعد وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس رسول آئے روشن نشانیاں لے کر. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. تو کیا کیا انہوں نے؟ رسولوں کو جھٹلایا. آج وہ قومیں کہاں ہیں؟ کیا ان کے صرف نشانات موجود ہیں، اور وہ بھی باعث عبرت، اور بعض وہ جن کے نشانات بھی موجود نہیں. رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیکن ہاں انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ وكانوا بها يستهزئون. ارشاد ہوتا ہے پھر برائی کرنے والوں کا انجام سب سے برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے. اور پھر ارشاد ہوا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اس آیت میں جو ہے وہ کائنات کی تخلیق کا ذکر بھی ہے، انسان کے پیدا کیے جانے کا ذکر تو ہے ہی، مخلوقات کے پیدا کریشن ہونے کا ذکر تو ہے ہی، اس کے بعد عقیدہ آخرت کا بھی ذکر، یعنی بگننگ اور اینڈنگ دونوں کا ذکر کیا گیا ان آیات میں. اللہ فرماتا ہے اللہ پہلے بناتا ہے، اور میں بارہا کہتی ہوں یبدأ بدیع، ایسی کریشن کو کہتے ہیں جو وداؤٹ سیمپل ہو، جو سب سے پہلی ہو. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے بدیع. اس نے اپنا تعارف کروایا قرآن میں بدیع ہوں، میں سب سے پہلے پیدا کرنے والا ہوں، میں
کریٹر ہوں، ویسا اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ جیسا کوئی اور نہیں ہے، اور بلا شبہ لا ریب فیہ، تو اس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہیں دوبارہ لوٹائے گا، یعنی اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، اور انجام تمہارا، یعنی جو تمہاری ابتدا ہے اس کے مطابق زندگی ویسے گزارو کہ انجام کو ذہن میں رکھو کہ انجام بھی اسی کی طرف ہے، پھیرے بھی اسی کی طرف جاؤ گے، اور پیدا بھی اسی کی طرف سے کیے گئے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم مایوس ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی جب انسان اس دنیا میں موجود ہے نا، خواہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ، خواہ کتنا ہی کفر کے گڑھوں میں کیوں اپنی ساری زندگی کیوں نہ گزار لی ہو اس نے، لیکن اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم لوٹ آؤ میری طرف، تم یہ نہ دیکھو کیا کر چکے ہو، تم یہ نہ دیکھو تم نے کتنے سال اللہ سے دور رہ کر گزار دیے، جیسے ہی تمہیں معرفت الہی کا علم ہو تم لوٹ آؤ، تم اللہ کی راہ میں کوشش کرو۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، اس پچھلی سورہ کے بالکل اختتام پر بالکل لاسٹ والی آیت تھی کہ اللہ کی راہ میں جو کوشش کرتا ہے اس کو اس کی کوشش کا ثمر ملتا ہے، اور وہ اس کو اس کی منزل کے لیے راستہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو تم کوشش کرو، تم اللہ کی طرف راستہ مانگو، تم اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، رب العالمین تمہیں راستے کی رہنمائی دے گا جو اس کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ یہ تو رب العالمین کی ذات ہے، وہ اپنے آپ کا اپنی رحمت کا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت، لیکن یہاں پر ذکر ہے یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، مجرمین جو ہیں وہ تمام کے تمام مایوس ہو جائیں گے، یعنی وہ دن جو ہے وہ یوم الجزا ہے، دنیا دار الاعمال ہے، وہ دار الجزا ہے، اس دن پھر انسان جو کر کے آیا ہے اگر تو نیکی ہے اس کا ریوارڈ ہوگا، اور اگر اس نے دنیا میں برائیاں کی، کفر پر قائم رہا، تو اس دن نا امید ہو جائیں گے۔ تو اس دن نا امید کیا کہ اب ہمارے پاس بچنے کی کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ مجرمین کا ذکر کیا گیا، اور پھر ذکر کیا گیا اور ان کے شریک ان کے سفارشی نہ ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ اور اس کا ذکر ہم بارہا پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ کے سوا جن بتوں کو تم دنیا میں جن بتوں کو معبود بنا رکھتے ہو، اللہ کے سوا جن کو خالق الہ ہونے کا درجہ دے رکھا تھا جنہوں نے، تو خدا کے برابر جن کو ٹھہراتے تھے، وہ جن کی عبادت اور جن کی پوجا کیا کرتے تھے، اس روز ان کی کوئی شفاعت کوئی سفارش نہیں کر پائیں گے۔ اور اس کے بعد ذکر کیا گیا اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، یعنی وہ جن کو شریک ٹھہراتے تھے وہ کہتے تھے اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ان کو ہمیں اللہ کے برابر معبود ٹھہراؤ، ہم تو ان کے شرک سے خود بیزار تھے، اور ان سے ان کے اعمال کا بدلہ لے جو انہوں نے برے اعمال کیے، اور وہ جن کو وہ اللہ کے مطابق اللہ کے برابر شریک ٹھہراتے تھے ان کو بھی برا بلا کہیں گے کہ ہم نے تمہاری وجہ سے اپنی دنیا بھی خراب کی اور آخرت بھی برباد کی۔ اور پھر ذکر ہوا اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ ہو جائیں گے۔ الگ ہونے سے مراد کیا ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قرآن کریم کی دوسری آیات سے ہمیں یہ ریفرنس ملتا ہے کہ جو گروہ ہیں وہ مومنین کے الگ اور کافرین کے الگ ہو جائیں گے، یعنی درجہ بندی کر دی جائے گی کہ جو اہل جہنم ہیں وہ ایک طرف اور اہل جنت ایک طرف ہوں گے۔ اور پھر اعراف والوں کا ذکر بھی ہم نے سورۃ الاعراف میں پڑھ لیا، تو یہ اس بات کا ذکر ہے۔ تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہ جنت کے باغات میں خوش رکھے جائیں گے۔ اب وہ جو لوگ الگ کیے گئے ہیں نا، ان کا ذکر، ان گروہوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جنہوں نے نیکی کی، تقوی اختیار کیا، وہ اس دن عیش میں ہوں گے، دل پسند عیش میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، خوش رکھے جائیں گے باغات میں، یعنی جنت کے۔ اور وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کافر ہوئے، انکار کس کا کیا؟ کذبوا، جھٹلایا، بِآیاتنا، ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے دن کو جھٹلانے والے تھے، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔
اس سے ایک اور پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے، اور دیٹ از کہ عقیدہ آخرت کتنا ضروری ہے کہ اس سورہ میں، اس رکوع میں ہمیں تیسری سے چوتھی بار پڑھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں تخلیق کا ذکر کیا، ابتدا کا ذکر کیا، وہاں پر آخرت کا ذکر کیا، زمین و آسمان کے پیدا کرنے کا ذکر کیا، کائنات پہ غور کرنے کا ذکر کیا، آگے پھر قوموں کے برباد ہونے کا سبب ذکر کرتے ہوئے پھر آخرت کی یاد دلائی۔ یہاں پر پھر وہ لوگ جو کہ آخرت کا انکار کرنے والوں میں سے، ان کا پھر ذکر کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے بنیادی اصول طے کر رکھے ہیں نا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، تو یہ جو اسلام ایمان کے جو بنیادی مصادر ہیں نا کہ جن میں ایمان لانا ضروری ہے، سورۃ البقرہ کے بالکل پہلے رکوع میں بھی وہ ان مصادر کا ذکر آتا ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا بھی جو ہے وہ دائرۂ اسلام سے انسان کو نکال دیتا ہے۔ تمام پر عین ایز اٹ از ایمان لانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور لانا ضروری ہے۔ کسی ایک کا انکار کریں گے تو وہ ایسا شخص مومن یا مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اس وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو، اور جب تم دوپہر کرو۔ تو دیکھیں یہاں پر ان دونوں آیات میں 5 فرض نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ذکر ہے کہ جس وقت تم شام کرو، تو اس میں اگر دیکھا جائے تو مغرب اور عشاء، وحین تصبحون، اور جس میں تم صبح کرو فجر کی نماز آ گئی، ٹھیک ہے، وَلَلْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا، ٹھیک ہے، اور دن کے کچھ حصے میں بھی، ٹھیک ہے، اگر دیکھا جائے تو عصر کی نماز دن کے کچھ حصے میں، وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ تو اگر ان تمام کو اوقات کو دیکھا جائے تو صبح کی نماز بھی آ گئی، ٹھیک ہے، جس وقت تم صبح کرو، شام کی نماز بھی آ گئی، مغرب بھی آ گئی، اور دن کے کچھ حصے میں جو ہے وہ اب ظہر کی نماز بھی آ گئی، اور یعنی ان نمازوں کے اوقات کی ڈیوریشن، اور جو ان دونوں آیات کو اگر دیکھا جائے، آیت نمبر 17 کو اور آیت نمبر 18 کو، تو اس میں جو ذکر ہے وہ نمازوں کا ہے، اور 5 فرض نمازوں کو اگر ڈیوائڈ کیا جائے تو ان اوقات پر تو ان کا ذکر ہے، اور سیکنڈلی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مراد یہاں نماز تو ہے ہی، لیکن اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھا جائے، جاری رکھا جائے، اس چیز کی بھی تلقین قرآن ہمیں کرتا ہے کہ ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھو۔ پھر اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتا ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها، وہ بے جان، وہ زندہ کو بے جان سے نکالتا ہے۔ چوزا ہے، زندہ ہے، انڈا بے جان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں جان پیدا کرتا ہے، اور وہ بے جان کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اب کوئی لیونگ تھنگ ہے، اس میں سے بے جان چیز نکلتی ہے، مرغی لے لیں، لیونگ تھنگ ہے، اور اس میں سے انڈا نان لیونگ تھنگ ہے، لیکن اس نان لیونگ تھنگ میں سے پھر کریشن کس کی ہوتی ہے؟ ایک اور زندگی کی۔ تو یہ کون ہے خالق جو کر رہا ہے؟ بے شک یہ اللہ ہے، اور اسی طرح وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ ایک انڈا جو ہے وہ نان لیونگ تھنگ ہے ایک، اور ہم کھاتے ہیں اگر مرغی کا دیکھیں تو کیا ہے، وہ ایک ڈائٹ ہے، لیکن اس میں سے ہی ایک زندگی جو ہے وہ نکلتی ہے۔ میں مثال دے رہی ہوں، اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ علماء اس کی تفسیر مومن کو کافر، کافر سے مومن پیدا کرنا اس طرح بھی کرتے ہیں، تاویل میں آ جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح اللہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرے گا، اور بے شک وہ اس پر قادر ہے۔ مراد کیا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا۔ وَكَذَلِكَ تخرجون، تم بھی اسی طرح نکالے جاؤ گے، یعنی زمین کی مثال دے کر رب العالمین نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح، جس طرح ایک مردہ زمین سے دانہ نکلتا ہے، سبزہ نکلتا ہے، تم بھی اسی طرح نہ ہونے کے بعد پھر سے وجود بخشے جاؤ گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاج ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔